بایونکس پاکستان ایک ایسا ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ ہے جس کو ہم نے بار بار اس شو میں ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ بار بار نئے کارنامے انجام دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا معاذ زاہد ایک انجینئر تھے اور گٹارسٹ بھی ہیں، 26 ایئرز اولڈ فرام لاہور، اور ایک بجلی کے تار کو ان کا ہاتھ لگا اینڈ ان کے سیدھے ہاتھ کو ایمپیوٹیٹ کرنے کی ضرورت پڑی. ان کا خیال تھا کہ شاید وہ ابھی اس کے بعد کبھی گٹار نہیں چلا سکیں گے، گاڑی چلانا تو بالکل ہی ناممکن تھا. لیکن اگر آپ ابھی انہیں دیکھیں تو بایونکس کا جو ان کو پروستھیٹک لگا ہے، نہ صرف اس کے ساتھ وہ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں بالکل جیسے آپ اور میں اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، گاڑی بھی چلا سکتے ہیں اور گٹار بھی اس کے ساتھ پلے کر رہے ہیں. ان کو ہم نے شو پہ بھی دعوت دی تھی. آج ہم ایک بار پھر بایونکس کی بات کریں گے کیونکہ اب بایونکس پاکستان نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں پہلی بار ایک 4 سال کی عمر کے بچے کو پروستھیٹک بلکہ روبوٹک آرم انہوں نے بنا کر کامیابی سے انسٹال بھی کرائی ہے. یہ ہے محمد صدیق، جو جب ان کی عمر صرف 3 سال کی تھی، مطلب یعنی پچھلے سال دسمبر میں، تو ان کو ایک حادثہ ہوا. سنیے ان کے والد صاحب کی زبان. یہ 2020 دسمبر کی شام تھی کہ یہ محمد صدیق گراس کٹر کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اچانک بجلی آ گئی، اس کا 4 جگہ پہ ہاتھ کٹ گیا، اور ہم نے اس کو پھر ہسپیٹل لے کے گئے چرسدہ سے پھر پشاور ہسپیٹل لے کے گئے. وہاں پہ ان کی 27 گھنٹے کی سرجری ہو گئی اور ہاتھ کو دوبارہ جوڑ لیا، لیکن 3-4 دن بعد وہ خراب ہو گیا. ہم نے واپس اس کو سرجری کروائی اور اس کا ہاتھ کمپلیٹ ختم ہو گیا. 1 ماہ کے لیے چھوٹا سا صدیق ہسپتال میں رہا. اتنا خرچہ ہوا کہ ان کی والدہ کو اپنے سارے زیور بیچنے پڑے، اور ظاہر ہے کہ دن رات وہ اپنے بیٹے کا سوچ کے روتی تھیں. لیکن پھر a small miracle took place. سنیے. علاج ہم نے بہت ساری جگہ دیکھ لی، لاہور میں 1-2 جگہ تھی، اسلام آباد میں، لیکن پھر ہمارے دوست تھے عرفان صاحب، اس نے ہمیں کراچی میں بایونک کمپنی کا بتایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں. اور پھر جب ہم نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا تو پھر ڈونر کا مسئلہ تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اس پہ خرچہ بہت زیادہ آئے گا. تو پھر وہاں پہ ایک ڈونر ہمیں ملی، میڈم فوزیہ نام تھا اس کا. تو اس نے پھر اس کے ایکسپینس برداشت کی اور ہم اس کو کراچی لے کے گئے. تو بایونک کمپنی نے اس کا جو ہاتھ ڈیزائن کیا اور بنا لیا. تو ابھی الحمدللہ اس ہاتھ کا نعمت بدل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو 80% 70% اس کے جو کام ہے وہ خود سے کرواتے ہیں الحمدللہ. جیسے پانی اٹھانا، جیسے سائیکل چلانا، جو آستین اس کی لٹک رہی تھی ابھی وہ الحمدللہ وہ باندھ رہا ہے. مطلب اس کی جو 80% لائف تھی وہ الحمدللہ اس کے ساتھ ریکور ہو گئی، اور فیملی بھی کافی بھی امیدیں پیدا ہو گئی کہ انشاءاللہ ان فیوچر بھی ایسی ٹیکنالوجی آئے گی کہ اس کے ساتھ مطلب کافی امپرومنٹ ہوگی. اچھا، صدیق ظاہر ہے کہ ابھی بھی سیکھ رہا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپریشن اس کا ہوا، آپریشن تو نہیں تھا، یہ انسٹال ہوتا ہے، تو وہ اتنا خوش تھا کہ اپنی والدہ نے پوچھا کہ اب تمہیں کیا چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے درزی کے پاس لے جاؤ، میں نے اپنی نئی شرٹ سلوانی ہے. ہاں، اور اس نے درزی کو جا کے کہا خود کہ انکل مجھے یہ کھلی سلیو نہیں چاہیے، مجھے بٹن والی سلیو چاہیے، کیونکہ اب میرا ایک نیا ہاتھ آ گیا، میں خود اپنے بٹن بند کر سکتا ہوں. اچھا، اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی تو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہوتا کیسے ہے. اب جیسے میں اپنا ہاتھ یہاں پر استعمال کر رہا ہوں تو میرے دماغ سے ایک سگنل جاتا ہے، اور بالکل وہ جیسے بجلی کی تار ہوتی ہے، سگنل جاتا ہے میرے ہاتھ تک اور میں ہینڈ مووز. یہاں پر کیا ہوا ہے کہ کیونکہ اس کے یہاں سے بازو کٹ گیا ہے، تار ابھی تک موجود ہے، سگنل ابھی تک جاتا ہے، لیکن آگے اس کے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سینسر لگا دیتے ہیں، تو وہ سگنل پھر اس سینسر میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ روبوٹ آرم میں جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب محمد صدیق تھوڑا سا نا اپنے ہاتھ کو استعمال بھی کر سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹل تھوڑی سی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ کبھی اس عمر کے اتنے چھوٹے بچے کو یہ ہاتھ نہیں لگا، وہ پراپرلی نیورونز ان کی ڈیولپ نہیں ہوتے. تو بایونکس والوں سے بھی میری بات ہو رہی تھی، انس نیاز صاحب ان کو پہلے اپنے شو پہ بھی بلایا، تو کہتے کہ پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ یار ہم کریں بھی یا ہم نہ کریں،
لیکن کامیابی سے ہو گیا. جو ڈونیشن تھی وہ 3 لاکھ روپے کی تھی, اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کے لیے 3 لاکھ روپے از ناٹ اے لاٹ. اچھا, خوشخبری اس میں یہ ہے کہ اب جب ہم نے پہلے میرے خیال 2-2.5 سال 3 سال ہو گئے ہیں شاید, جب بایونکس کا جو پہلا پروٹوٹائپ ہم نے یہاں پہ دکھایا تھا, اب اس کا یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے ویدر میں استعمال ہو سکتا ہے. اس کو پانی بھی لگ سکتا ہے, زنگ نہیں لگتا. پہلا والا جو تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا, اور کوئی سرجری کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. انفیکٹ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ جلتے ہیں نا, تو پھر اسکن گرافٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس سے اکثر نیورونز پھر بلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تھک اسکن آ جاتی ہے اس کے اوپر. یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ان کا بھی ایک معاہدہ ہوا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹسٹ, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, سائنسز, پشاور میں ایک ادارہ ہے, اور وہاں پر 100 بایونک آرمز فری آف کاسٹ فراہم کی جائیں.